بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر سرمایہ کاری کاروبار۔ عام طور پر یہ تصور ہے کہ کاروبار کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کوئی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جبکہ عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری کمپنیاں ہیں، ہمارے ملک میں بھی کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ان کے پروڈکٹس سیل ہوں۔ تو جو لوگ فروخت کر سکتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کو فروخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس کمپنی کے پروڈکٹس کو جا کر انٹروڈیوس کریں اور اس کا آرڈر لے کر کمپنی کو دیں، تو اس میں ان کو کچھ منافع مل سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اس میں نہ تو ان کی پراپرٹی ہوتی ہے اور نہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہے اور دوسرے جو پرچیزر ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ پراپرٹی ڈیلر حضرات جب کام کرتے ہیں تو اس میں ان کو ٹھیک ٹھاک منافع بھی ہو جاتا ہے کئی جگہوں پر۔ تو اس میں جو میرا مقصد ہے وہ صرف اس چیز کو بیان کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، چوتھا سپارہ جو سے شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کو تو تم ہرگز پا ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، یعنی جو مال اپنی محنت سے اور اپنی تجارت سے کمایا گیا ہو، اس میں سے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی قرار دیا ہے۔ کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پہلے مانگ مانگ کر اکٹھا کرو اور پھر اس میں سے لوگوں کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلا جو کام اپنی عملی زندگی کا شروع کیا وہ تجارت تھی، اور انہوں نے لوگوں کے مال سے تجارت شروع کی کیونکہ وہ صادق اور امین تھے اور لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، ان کو یہ اطمینان تھا، یہ کانفیڈنس تھا کہ ان کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ کی مہربانی سے بہت بڑے بڑے کاروبار کیے، اور ان میں یہ کوالٹی تھی کہ جتنا بھی وہ منافع کماتے تھے شام سے پہلے پہلے لوگوں کو دے دیتے تھے، جو مستحق لوگ تھے ان کو وہ دے دیتے تھے۔ اگر ہم ان سے کاروبار کرنے کا یہ طریقہ سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں چاول کا کاروبار ہے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1,80,00,000 کلو چاول روزانہ بکتا ہے، اور یہ تقریباً 500 ارب روپے کا کام ہے۔ ایسے بھی یہاں ایکسپورٹرز موجود ہیں جو 25 ارب روپے کا چاول ایک سال میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی تقریباً 1 ملین ہاؤسنگ یونٹس ہر سال نئے چاہیے ہوتے ہیں، جس کے لیے کہ کم سے کم 1,000 ارب روپے کی سرمایہ کاری چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی اگر ہم 1% بھی کر سکیں تو وہ 10 ارب روپے ہوگا، اور اس کا 1% ہی منافع ہو تو 10 کروڑ ہوگا، کیونکہ یہاں پاکستان میں اور خاص طور سے اسلام آباد میں بلڈرز، کانٹریکٹرز بہت سارے موجود ہیں جنہوں نے بہت سارے
پلازے بنائے ہوئے ہیں، پراپرٹی بنائی ہوئی ہے اور بنا بھی رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو صاحب بھی اس قسم کا کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو ان کے لیے گائیڈنس فری ہے، یعنی اگر وہ اس چیز کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے اویلیبل ہے اور کہاں فروخت کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ساری انفارمیشن ان کو مفت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروڈکٹس کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں بھی اگر ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ ان کو مفت فراہم کی جا سکتی ہے، جس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ اس چینل کے حوالے سے آپ جب رابطہ کریں گے تو آپ کو وہ تمام انفارمیشن مہیا کر دی جائے گی جو آپ کے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے میں نے چاول کا ذکر کیا، تو چاول جو ہے وہ کسی بھی دکان یا کمپنی یا ادارے کے نام سے پیک کر کے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمام جو ہمارے پاس کانٹیکٹس موجود ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے یہ ٹیشو پیپر ہیں، تو ایک صاحب ہیں وہ اس کا اپنے نام سے اگر کوئی بنوانا چاہے تو وہ بھی وہ بنا کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے مطلب جو کنزیومر آئٹم ہیں جن کو کہا جاتا ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، اس میں بہت پوٹینشل ہے، یعنی اس میں کام بہت ہے، لیکن ایک عام آدمی اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ اس کا جو تصور ہے تجارت کا یا بزنس کا، وہ تصور یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ پیسے کما لوں، جبکہ میں جو سمجھا ہوں قرآن اور حدیث کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے، ان کو جو چیز درکار ہے وہ ان کو مہیا کی جائے، اور اچھے سے اچھی کوالٹی اور کم سے کم قیمت میں، کیونکہ جب ہم قیمت زیادہ کرتے ہیں تو وہ چیز کم بکتی ہے، اور اگر قیمت کو ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ کوئی لیتا ہی نہیں، وہ فروخت ہونے ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہم نے اپنا پروفٹ، ظاہر ہے کہ ہم نے اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو اپنا پروفٹ ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ چیز زیادہ سے زیادہ بکے گی اور لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ خریدنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے تھوڑا سا جب یہ سروے کیا تو کئی چیزیں ایسی تھیں، مثال ہے چاول جو مارکیٹ میں 120 روپے کلو بکتا تھا، وہ میں نے لوگوں کو جب 75 روپے کلو کے حساب سے دینا شروع کیا تو وہ کافی اس میں ہمیں ڈیمانڈ آنے لگی۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، بلکہ ہم نے تو وہ کتابیں بھی ارینج کی ہیں کہ اگر کوئی سیلز کا طریقہ سیکھنا چاہے، کوئی یہ بات سیکھنا چاہے کہ بیچنا کیسے ہے، تو اس میں بہت ساری بکس بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ مثال ہے کہ جیسے سیلز میں کامیابی کے راز، کہ سیلز کرنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کم سے کم پروفٹ ہم نے رکھنا ہے تاکہ سیل زیادہ سے زیادہ ہو۔ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ تصور ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے، اور وہ پروفٹ زیادہ کمانے کے لیے قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ قیمت بڑھانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ قیمت پہ بہت کم لوگ خریدتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر قیمت ہو جائے تو وہ چیز کوئی خریدتا ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا ہے اور جو گائیڈنس دی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے وہ ہم سیکھ سکیں، یعنی ہم لوگوں کو اچھی سے اچھی چیز دیں اور کم سے کم قیمت میں دیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کو فری تو دے نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی چیز ہمیں اویلیبل ہوتی ہے اس کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا جو منافع ہے، اپنا جو پروفٹ مارجن ہے، اس کو ہم کم سے کم کر لیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں بھی موجود ہیں اور بہت ساری اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی ابتدا عملی زندگی کی کچھ بھی نہیں تھی، مطلب وہ چھوٹے لوگ تھے۔ مثال کے طور پر وال مارٹ ہے، وہ جیسی پینی کا ملازم تھا، جیمز کیش پینی کا ملازم تھا، پھر اس نے وہ ملازمت چھوڑ کے اپنی ایک دکان بنائی تھی۔ اس وقت اس کے دنیا میں کوئی 11,000 کے قریب ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، اور اس کی جو سیل ہے اگر اس کو روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو 500 ارب ڈالر یعنی 50,000 ارب سے لے کے 80,000 ارب روپے تک بن جاتی ہے، اور کئی ارب روپیہ اس کا ایک دن کا خالص منافع ہے، نیٹ پروفٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ ان کی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں تھے، ایک چھوٹے سے لیول سے انہوں نے کام شروع کیا۔ اس بارے میں مکمل انفارمیشن اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ اور اس میں دیکھیں کہ پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ مثال ہے چاول کا کاروبار ہے جو 500 ارب روپے کے قریب بنتا ہے ہر سال۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے جو بھی کم سے کم 1,000 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، اور جو پینڈنگ میں پڑے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح یہاں آٹا جو ہے وہ بھی تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ کلو روزانہ بکتا ہے۔ سیمنٹ جو ہے اس کی تقریباً 1,25,000 ٹن روزانہ پیداوار ہے، جس کو تمام جو سیمنٹ کمپنیاں ہیں وہ اپنے جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا چاہ رہی ہیں، اور ان کا یہ اندازہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ ٹن روزانہ کی کیپیسٹی پہ وہ اس کو لے آئیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس میں کیا ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے آ سکتے ہیں، کیا ہم سیمنٹ کے حوالے سے آ سکتے ہیں، کیا ہم کنزیومر پروڈکٹس کے حوالے سے آ سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ آئیں اور وہ رابطہ کریں۔ ہم ان کو یہ تمام انفارمیشن مفت میں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بس اچھا، اس میں بس شرط یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بکس بھی موجود ہیں اور عملی تربیت کا بھی پروگرام ہے۔ تو جو بھی صاحبان یا خواتین و حضرات اگر چاہتے ہیں تو وہ اپنا ایک کاروبار شروع کر سکتے ہیں، بلکہ آج کل تو آن لائن کاروبار بھی آ گئے ہیں۔ گھر بیٹھے بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ اس کو سیکھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر صرف منافع کے پیچھے دوڑ لگائیں گے اور زیادہ سے زیادہ منافع لینے کی کوشش کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ مہنگی چیز کوئی بھی نہیں خریدتا۔ آپ اپنا مارجن کم سے کم رکھ کے اور لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ جب دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، اور اللہ چاہے گا تو دنیا میں سب سے بڑے لیول پہ آ جائیں گے۔ لیکن محنت شرط ہے اور سیکھنا شرط ہے۔ تو اس سلسلے میں میری تو جہاں تک خدمات ہیں
وہ فری ہیں. میں مصنوعی معنوی اقبالیات وغیرہ پر بھی آپ کو فری میں لیکچر دے سکتا ہوں، آپ کو سمجھا سکتا ہوں. بزنس کے حوالے سے بھی، اگر آپ شیئرز کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے، پروڈکٹس کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں اور ہم انشاءاللہ اس میں جو بھی ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے. بس کہنے کی بات یہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ سرمایہ کاری نہیں ہے یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے.